میں ایک ان پڑھ جاہل تھا اور میری بیوی بہت پڑھی لکھی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ اس کے پہلے شوہر نے اسی وجہ سے اسے طلاق دی تھی کیونکہ وہ اس کو اولاد نہ دے سکی۔ میں اپنی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی پہ مرتا تھا۔ میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ۔ پھر کچھ سالوں بعد اچانک وہ امید سے ہو گئی۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ روز مجھے ہاسپٹل لے جاتی اور 3 گھنٹے الٹرا ساؤنڈ کرواتی رہتی اور میں باہر بیٹھا رہتا۔ میں بالکل جاہل تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ میں بالکل انجان تھا۔ ایک دن وہ بہت دیر ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلی تو مجھے شک ہوا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو اس دن میں محنت مزدوری کر کے گھر پہنچا تو میری اماں بہت خوش نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں خیر تو ہے؟ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ خوشی سے نہال تھی۔ میرے سامنے روٹی رکھتے ہوئے خوشی سے بولی، ہاں کریم، آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا، سمجھ لے تیری لاٹری نکل آئی ہے، تیری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک کر حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ ان کے کسی دور پرے کے رشتہ دار کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ میرے لیے لڑکی بہت خوبصورت پڑھی لکھی ہے۔ شادی ہوئی تھی مگر ٹوٹ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہاں وہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی اور کہاں میں ان پڑھ جاہل عام سا آدمی جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ بھلا مجھ جیسے بندے کو کیسے اتنی اچھی لڑکی مل سکتی ہے؟ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی نہیں دیکھی تھی مگر اماں کے منہ سے اس کی اتنی تعریف سنی اور پھر کچھ دنوں بعد وہ دن آ ہی گیا جب ناہید میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرے گھر میں تو جیسے 4 چاند لگ گئے تھے۔ ہر طرف بہار کا سماں تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ناہید بہت حسین تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ وہ بہت اچھی تھی، پڑھ لکھ کر بھی غرور نام کو نہ تھا۔ نہ اس نے کبھی مجھے یہ جتایا کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر خواہش اس وقت پوری کروں۔ ناہید نوکری کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے 2 ماہ کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ دوبارہ اپنے آفس جانے لگی اور میں تو بس 3 دن کی چھٹی کی تھی۔ میں غریب آدمی تھا، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کھاتا کہاں سے؟ ناہید میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرتی تھی۔ روکھی سوکھی کھا کر ہم دونوں خوش تھے۔ اب بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ناہید بانجھ ہے، میں دعا کرتا تھا ناہید سے۔ کبھی میں نے اس بات کا یا اس خواہش کا ذکر نہیں کیا، کہیں اس بیچاری کا دل آزاری نہ ہو۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا ناہید اپنے بستر پر نہیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور اسے آواز دینے لگا اور اٹھ کر اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آ گئی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے پیاس لگی تھی، وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اس کے بعد اکثر ناہید رات کو غائب ہو جاتی۔ میری آنکھ کھولنے پر میں اس کو بستر پر نہ پا کر عجیب و غریب وہموں کا شکار ہو جاتا، لیکن میں ناہید سے نہیں کہتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سوچ کر دکھی ہو کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہوں یا اس پر شک کرنے لگا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اماں بھی فوت ہو گئی۔ اب بس گھر میں میں اور ناہید تھے۔ ناہید کئی دن سے کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی، پوچھنے پر کچھ نہیں بتاتی اور یہ میرا وہم ہے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتی۔ میں بھی زیادہ زور دے کر اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھدار تھی، میں کم-عقل تھا، یہ میرا وہم ہوگا شاید۔ ذہن میں آئے وہموں سے اپنی جان چھڑایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ جاب پر بھی نہیں جا پا رہی تھی اور میں بھی کام پر نہیں جا سکتا تھا ناہید کو ایسی حالت میں چھوڑ کر۔ میں ناہید کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، ٹیسٹ کروائے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی۔ ناہید ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور ناہید کو دوائیں لکھ کر دیں اور آرام کرنے کا کہا۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ اب میں زیادہ ناہید کا خیال رکھنے لگا
اس کی خوراک کا، دوائیوں کا، آرام کا۔ ناہید باقاعدگی سے دوائیاں لیتی، پھل کھاتے، گھر کے کام میں ہی کرتا۔ ناہید کی ایسی حالت نہیں تھی۔ صبح اس کا اور اپنا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سامنے کھلا کے پھر میں کام پر نکلتا۔ واپس آ کر کھانا بناتا، برتن دھوتا، اپنے ناہید کے میلے کپڑے دھوتا۔ بقول ناہید کے میں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی حالت کچھ سنبھلی، میں نے بھی سکون کا سانس لیا، اور کام پر جاتے وقت سارا دن ناہید کی فکر لگی رہتی تھی۔ اس نے پھر سے جاب پہ جانا شروع کیا۔ اتنی اچھی جاب وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیسے مانگے، نہ ہی پوچھا کہ وہ پیسے کہاں کرتی ہے۔ وہ خود بتاتی کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھوا دیتی ہے، آگے جا کر ہمارے کام آئیں گے۔ پیسے دیکھا جائے تو ہم دونوں کا خرچہ کتنا تھا، مکان تھا اپنا، سبزی گھر میں اگائی ہوئی تھی، میری کمائی سے گزارا ہو جاتا۔ ایک دن میں گھر آیا تو ناہید گھر پر نہیں تھی۔ وہ مجھے 2 گھنٹے بعد گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کا نمبر ملایا، وہ آف جا رہا تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ناہید کو اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ اسی پریشانی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا تو دروازہ کھلا، میں نے دیکھا ناہید آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہوا اور پوچھا وہ کہاں گئی تھی، اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ میں کتنا پریشان اور فکر مند تھا اس کے لیے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا وہ آفس سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اب وقت آ گیا ہے روزانہ الٹرا ساؤنڈ کروائے، اس لیے اب مجھے روز اس کے کلینک جانا پڑے گا، اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی، یہ سن کر میں نے اسے کہہ دیا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے میں خود اسے لے جاؤں گا، اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ اکیلی چلی جایا کرے گی، میں کہاں اس کے ساتھ وہاں خوار ہوں گا۔ الٹرا ساؤنڈ میں بہت وقت لگتا ہے اور وہاں مرد حضرات کو اندر بھی نہیں جانے دیتے۔ لیکن میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں لے جاؤں گا تجھے، اور اندر بے شک نہ جانے دے، میں باہر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لیا کروں گا۔ جانے کیوں اس سے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، لیکن مجھے اس کی فکر تھی، میں بھلا اسے کیسے اکیلے جانے دیتا۔ اگلے دن سے ناہید کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جانا شروع کر دیا۔ وہ اندر چلی جاتی اور 3 گھنٹے بعد باہر آتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی دیر کیوں لگتی ہے تمہیں؟ وہ کہتی کہ تمہیں کیا پتہ الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ہی دیر لگتی ہے، اور میں اس کی بات پر ایمان لے آتا کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا۔ میں ٹھہرا ان پڑھ اور جاہل، مجھے کیا علم تھا ان باتوں کا۔ پھر میں روزانہ ناہید کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جاتا اور وہ معمول کے مطابق 3 گھنٹے بعد نکلتی اور میں اسے لے کر واپس گھر آ جاتا۔ اس دن بھی اسے حسب معمول کلینک لے گیا۔ وہ اندر چلی گئی الٹرا ساؤنڈ کروانے اور میں باہر بیٹھا ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکلی۔ اتنی دیر تو ناہید نے کبھی نہیں لگائی تھی، آج کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ میں پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے مگر ابھی تک ناہید باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا، میں کلینک کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا، وہ سب دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، آسمان پھٹنے لگا۔ وہاں تو ناہید تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کی، پورے کلینک میں ناہید کہیں نہیں تھی۔ لاچار میں واپس آ کر باہر بیٹھ گیا اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن کے پردے میں گھوم رہے تھے۔ میں پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پسینہ پوچھ رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ایسے میں مجھے ناہید کلینک سے باہر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے خود پر اچھی طرح قابو پانے کے بعد اسے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے آرام سے بتایا کہ آج بہت رش تھا، کلینک میں میری باری بہت دیر کے بعد ہی آئی۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کو لے کر خاموشی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں بہت کشمکش میں تھا، ساری رات نہ سو سکا، یہ سوچ کر کہ ناہید آخر کہاں گئی تھی۔ ساری رات جاگ کر اور سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ناہید مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی اور سر درد کی گولی ڈھونڈ کے چائے کے ساتھ لی۔ تھوڑی دیر بعد ناہید بھی اٹھ گئی، ناشتہ بنا کے تیار ہو کے وہ آفس چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے دوائی لینے کو کہا اور نکل گئی تھی۔ میرے دماغ میں کئی واقعات گڑبڑ ہونے لگے، ناہید کا مجھ سے شادی کرنا، اس کا راتوں کو بستر سے غائب ہو جانا، اب روز الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک جانا، اور آج وہاں سے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس دن ناہید واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا، مجھ میں
کوئی صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی طبیعت خرابی کا بتایا اور اس سے کہا کہ وہ آج اکیلی ہی چلی جائے۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور چلی گئی۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد کلینک سے گھر واپس آئی۔ آج وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی اور خاموش سی اپنے خیالوں میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں اسے کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ مجھ سے اس کا اداس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنی پیاری بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے اور کلینک کے بہانے روزانہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ دوسرے دن میں بھی معمول کے مطابق کام پہ چلا گیا اور ناہید بھی اپنی نوکری پہ چلی گئی۔ آج بھی میرا ذہن بہت منتشر تھا۔ ناہید کے واپس آنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ ناہید نے گھر آ کر مجھ سے جلدی آنے کا سبب پوچھا اور میری طبیعت کا پوچھا۔ وہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا، تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب بس ذرا سی سستی ہو رہی تھی تو جلدی چھٹی کر کے گھر چلا آیا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہیں کلینک لے چلتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی اور کچھ دیر سستانے لگی۔ اس کے بعد میں اسے لے کر کلینک چلا آیا جہاں وہ اکیلی ہی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ ناہید وہاں نہیں تھی۔ کلینک کی دوسری طرف گیا تو ناہید دروازے سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بھی اسی دروازے سے باہر نکلا۔ وہاں جو دیکھا وہ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے وہاں ناہید کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جھٹ سے آنے والے رکشے کو روکا اور اسی گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں میری پیاری بیوی کسی غیر شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر گاڑی ایک ریستوران کے سامنے رک گئی۔ ناہید اور وہ شخص گاڑی سے اترے اور ریستوران کے اندر چلے گئے۔ میں نے بھی رکشہ روکا، رکشے والے کو پیسے دیے اور اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بعد تھوڑی دور وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے نظر آ گئے۔ ان کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے دل پہ چھریاں چلنے لگی۔ میرا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ میری ٹانگوں میں بالکل سکت نہیں تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹ کر میں ان کی ٹیبل تک پہنچا۔ ناہید نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یوں پکڑے جانے پر ناہید کے منہ سے 2 لفظ ہی نکلے، کریم تم۔ یہ سن کر میری جانب پیٹ دیے ہوئے اس شخص نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور ناہید کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا ریستوران سے باہر لے آیا۔ وہ شخص بس خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا کیونکہ میں نے ریستوران سے باہر نکل کر رکشہ روکا اور ناہید کو بٹھا کر میں بھی رکشے میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ ہم دونوں نے خاموشی میں کاٹا۔ میں شدید صدمے سے دوچار تھا۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ یوں چوری چھپے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ملتے دیکھے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ ہم دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ رکشے سے اتر کر میں اندر آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناہید اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آ کر میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور صحن میں پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کیا دیکھا اور کہاں گیا تھا۔ ذہن میں بس ایک فلم چل رہی تھی کہ میرے ہاتھ پھینچے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کتنا وقت یوں ہی وحشت اور خاموشی میں گزر گیا۔ اچانک میں چلایا، کون تھا وہ؟ ناہید میرے غصے بھری آواز سن کے سہم گئی اور چپ رہی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، ناہید کون تھا وہ جس کے وجہ سے تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، جس سے تم یوں چھپ چھپ کر ملتی ہو؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں نے تمہیں بہت پیار دیا، عزت دی اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ میں اس سے پوچھتا رہا مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں کو گھیرا ڈال کر رونے لگا۔ کتنی دیر میں روتا رہا، پھر ناہید کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ میں نے ناہید کی آواز سن کر اپنے سر اپنے گھٹنوں پر سے اٹھایا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ناہید اور شعیب ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں کی سلام دعا شروع ہوئی اور دوستی میں بدل گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شعیب نے اپنے گھر والوں کو ناہید کے گھر رشتہ مانگنے بھیج دیا۔
ناہید کے گھر والوں کو ناہید کی پسند کا علم تھا، اس لیے انہوں نے شعیب کو رشتہ ناہید کے لیے قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد منگنی کی تقریب ہوئے، 6 ماہ بعد شادی طے پائی۔ ناہید اور شعیب بہت خوش تھے، دونوں کی لو میرج ہو رہی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ خوشی خوشی شادی کی تیاریاں ہو گئیں اور پھر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ جب دونوں کو ان کی محبت مل گئی، ناہید بیاہ کے شعیب کے گھر آ گئی تھی۔ خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی، دن مہینے سال گزرتے جا رہے تھے، مگر ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بس کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ ناہید کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر وہ ماں نہ بن سکی۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا مگر ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلے کہ کمی کس میں ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔ دونوں نے ٹیسٹ دیے۔ کچھ دن بعد شعیب ہاسپٹل سے رپورٹس لے کر آیا اور لا کر ناہید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ میری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، مگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر ناہید بہت روئی، کئی دن تک بستر پر پڑی رہی۔ اسے بہت خواہش تھی بچے کی، وہ ادھورا عورت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر چیز میں دلچسپی چھوڑ دی، بننا سنورنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا۔ شعیب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، ہر وقت اداس روئی روئی نظر آتی۔ شعیب اس کی اس عادت سے بہت بیزار ہو گیا تھا۔ اسے پہلے والی ناہید چاہیے تھی جو ہنستی مسکراتی زندہ دل تھی۔ ناہید اور شعیب کی زندگی نارمل نہیں گزر رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیار کو کسی کی نظر لگی تھی۔ شعیب بہت کوشش کرتا کہ ناہید نارمل زندگی کی طرف آئے، مگر ناہید صدمے سے چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کے اور شعیب کے بچے آنگن میں کھیلیں گے، دونوں ایک ہنستی مسکراتی زندگی جئیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ شعیب اس کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا، اسے بہت سمجھاتا کہ اسے بچہ نہیں چاہیے اور وہ کوئی بچہ گود بھی لے سکتے ہیں، مگر ناہید کو تو اپنا بچہ چاہیے تھا۔ وہ اب کوشش کرنے لگی تھی کہ شعیب کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، دل سے دکھی ہونے کے باوجود خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ شعیب اس کے اندر آنے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ مطمئن تھا۔ کچھ دن سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی، ناہید پہلے جیسی حالت میں واپس آ جاتی۔ اس کے نتیجے میں اکثر ان کی لڑائی ہو جاتی، بحث تکرار، چھوٹے چھوٹے جھگڑے اب روز کا معمول بن گئے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن ان دونوں کی بحث شروع ہوئی کسی بات پر، اور بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے اور تکرار میں بدل گئی۔ دونوں بہت لڑ رہے تھے۔ شعیب اس پر چیخنے چلانے لگا اور غصے میں آ کر اس نے ناہید کو طلاق دے دی۔ ناہید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ طلاق کے الفاظ شعیب کے منہ سے نکلے ہیں جو اسے بے حد چاہتا تھا۔ ایک اور صدمہ اس کو لگا تھا اور وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شعیب کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غصے میں اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر ناہید کے پاس بیٹھ کے اس سے کہنے لگا، غصے میں اس کے منہ سے نکلا ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ناہید جو اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی، وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا شعیب، سب ختم ہو گیا۔ شعیب نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا سامان پیک کر کے اسی وقت گھر سے نکل کر اپنے میکے آ گئی، کیونکہ طلاق کے بعد اس کا شعیب کے گھر رہنا بنتا نہیں تھا۔ اس کے بعد شعیب کئی مرتبہ اس کے والدین کے پاس آیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، مگر اس کے والدین نے کہا کہ اب یہ شادی ختم ہو گئی ہے، تم ناہید کا پیچھا اب چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آ گیا، مگر وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ فلاں جگہ پہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ کر لو جا کر۔ وہ وہاں بھی گیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ مفتی صاحب نے کہا طلاق ہو چکی ہے، لیکن حلالے کے بعد وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا کہ کوئی تو صورت نکلی ناہید کو دوبارہ پانے کی۔ وہ ناہید کو فون کرتا رہا کہ ایک بار مجھ سے مل لو، مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ناہید اس کے بہت زور دینے پر مان گئی۔ شعیب نے ملنے پر اسے مفتی صاحب کی بات بتائی اور کہا کہ اب صرف یہی راستہ ہے ہمارے پاس پھر ایک ہونے کا کہ تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو تمہیں کچھ عرصہ بعد طلاق دے دے، اور اس کے بعد ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ناہید یہ سن کر پریشان تھی اور کہا کہ ایسا کون ہوگا جو کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے۔ دونوں اس دن دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گھر آ کر ناہید دیر تک سوچتی رہی ایسا کون ہے جو اسے شادی کر لے اور طلاق دے دے۔ تب اسے کریم کا خیال آیا جو ایک دن ان کے گھر کسی کام سے آیا تھا۔
بہت سیدھا سادہ عام سا تھا، وہ اسے آسانی سے طلاق دے سکتا تھا۔ اماں کی کسی دور پار کی کزن کا بیٹا تھا، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ اس نے اپنی اماں سے بات کی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ کریم کی اماں سے اس کی بات چلائے۔ اماں نے کہا وہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور کریم تو پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن ناہید کی ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ وہ تھا تو اچھا اور شریف انسان، اور اس کی اماں کو بلوا کے اسے ناہید کا رشتہ دیا۔ ناہید کریم کے گھر آ گئی۔ کریم کا خلوص دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوتی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، بنا کسی وجہ کے وہ کیسے اس سے طلاق لیتی وہ سوچتی رہتی۔ روز رات کو شعیب اسے فون کرتا، وہ پانی پینے کے بہانے آ کر اس سے بات کرتی، وہ طلاق لینے کی بات کرتا۔ ناہید کہتی وقت آنے پر طلاق لے لے گی، کچھ عرصہ انتظار کرو۔ وہ کچھ عرصہ بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے ہی والی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت حیران تھی کہ میں تو بانجھ تھی، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ وہ اپنے میکے گئی، وہاں سے پرانی رپورٹس ڈھونڈی جس میں لکھا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور رپورٹس اس کے سامنے پھینک کے پوچھنے لگی کہ وہ تو بانجھ تھی، ماں پھر کیسے بن گئی۔ نئی رپورٹس بھی اسے دکھائیں۔ ڈاکٹر گڑبڑا گئی، پھر شرمندہ ہوئی کہ اور کہا تم بانجھ نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اس پر انکشاف کیا، بتایا بانجھ تمہارا شوہر تھا، وہ باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر اس نے وہ غلط رپورٹ بنائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ اسے بہت دھچکا لگا۔ اب وہ الٹرا ساؤنڈ کے بہانے اسے بتانے گئی تھی کہ وہ سچ جان چکی ہے اور وہ معافی مانگتا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کہتی کہ وہ اب کریم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اب جب کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے۔ وہ آخری بار شعیب سے ملنے گئی تھی، اسے صاف صاف بتانے گئی تھی کہ اب وہ کریم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے سارا قصہ سن رہا تھا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا یہاں کہ ناہید اور نے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ دھوکہ تو ناہید کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، میں آج آخری بار شعیب کو بتانے گئی تھی کہ وہ اب میرے پیچھے نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے، اس سے اندر لے آیا۔ مجھے اب اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔